بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا۔ میں نے اسے آسمانی سختیوں سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنے خوشی میں خوش پایا۔ تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عیش دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 5 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کی خوشے ہوتے ہیں، جس کے سر پر 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک بتکلف لپٹی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے، اور سفید ریشم اور مشک اس کے توڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی روح ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہے۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے کندے ہوئے آٹے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور اللہ کی معصیت سے دور کرنے والا تھا۔ تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جس پر وہ اللہ کا عبادت کرتا تھا، اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے وہ دروازے جس سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اترتی تھی، اس پر روتے ہیں۔ اسی وقت وہ 500 فرشتے اس کے جسم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے نہلانے میں شامل رہتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے لشکر تم برباد ہو جاؤ، ہاں یہ تمہارے ہاتھوں کیسے بچ گئے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک اسے جداگانہ بشارت خداوندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تبتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں
اور بہتے پانیوں میں جگا دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کی ایک گرد لپکتی آتی ہے، لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا راحت پائی۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہہ کر اسے آنے نہیں دیتا، سرہانے سے آتی ہے، یہاں سے ذکر اور قرآن یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں، وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔